الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کے آخر میں ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ذکر یا کوئی دعا سیکھیں، تو آج کی کلاس کے اختتام پہ بھی انشاءاللہ ایک عظیم ذکر، ایک عظیم دعا سیکھتے ہیں۔ یہ ذکر بہت ہی عظیم ہے، اور سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ جب نماز ادا فرماتے، سلام پھیر لیتے فرض نماز، اس کے بعد کچھ اذکار کیا کرتے تھے، تو وہ اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اذکار کو یاد کریں اور ان کو لازم پڑھا کریں، اس سے کبھی بھی ہم غفلت نہ برتیں۔ سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں اس کو ہم لازم پڑھا کریں۔ تو ان میں سے ایک ذکر ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز کو ختم فرماتے تو آپ یہ ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ بہت ہی عظمت والا ذکر ہے، اور اس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، اور توحید کا مفہوم سمجھایا گیا ہے نفی اور اثبات کے ساتھ۔ دیکھیں کتنا پیارا ذکر ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ احادیث موجود ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہے تمام کی تمام بادشاہت، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اور اسی کے لیے تمام کی تمام حمد ہے تعریف کے ساتھ، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر کامل مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیتا، اے اللہ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جو تو عطا کرے، جو تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعتا، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت، یعنی کہ یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا، اے اللہ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جو تو عطا کرے، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی شان والے کو اس کی شان تیرے یہاں فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی کسی بھی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تیرے یہاں سب مجبور ہیں، سب مغلوب ہیں، تو غالب ہے، تو خالق ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہیں، تو مخلوق ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہر قسم کا فائدہ اور نقصان صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی فائدہ دے سکتا ہے، تو ہی نقصان دے سکتا ہے۔ جسے تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور مخلوق میں سے کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا، چاہے کتنا ہی عزت والا ہو، صاحب حیثیت و شان والا ہو، اس کی عزت، اس کی شان، یہ دنیاوی ساز و سامان تیرے یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے کسی شخص کو بھی۔ کتنا خوبصورت یہ عقیدہ ہمیں اس دعا کے اندر، اس ذکر کے اندر سمجھایا گیا۔ پھر دوسرا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے، حمد و ثنا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر صرف اللہ کی توفیق ہی سے، یعنی کسی کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے مگر سوائے اللہ کی توفیق سے۔ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی گناہوں سے نہیں بچ سکتا مگر سوائے اللہ کی توفیق سے۔
تو ہر قسم کی حرکت، ہر قسم کی قوت، ہر قسم کی طاقت، استطاعت صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، تو اللہ ہی کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا لا نعبد الا ایاہ، دیکھیے نفی کے ساتھ کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے الا ایاہ، سوائے اس کے۔ اس ذکر کے اندر بھی ہمیں نفی اور اثبات جو ہے سمجھایا گیا۔ میں نے بتایا نا کلاس کے پہلے درس کے اندر کہ جب تک نفی اثبات کو نہیں سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں سیکھ سکتے۔ نفی اثبات کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ولا نعبد، ہم عبادت نہیں کرتے، الا ایاہ، مگر اے اللہ صرف تیری، یعنی باقی سب کی نفی ہو گئی اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہم نے اثبات کیا، اس کو خالص کیا اللہ کے لیے، کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اے اللہ صرف تیری۔ لہ النعمت ولہ الفضل، کہ تمام کی تمام نعمتیں تیرے ہی طرف سے ہیں، انعام تیری طرف سے ہیں، نعمتیں تیری طرف سے، تو ہی نعمتوں کو دینے والا ہے۔ ولہ الفضل، تو ہی فضل سے نوازنے والا ہے، تو ہی ہمیں نوازنے والا ہے، تو ہی سب کو نوازتا ہے۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور تیرے لیے ہی ہے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت تعریف، سب سے اچھی حمد و ثنا صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ ہر قسم کی حمد، تعریف، کبریائی، بزرگی، تعریف و توصیف کا مستحق صرف اور صرف تو ہے۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الکافرون، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اسی کے لیے بندگی کو خالص کرنے والے ہیں، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو بہت عظیم یہ ذکر ہے، جس ذکر کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید سکھائی گئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ ذکر کیا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اچھے طریقے سے نمازیں ادا کریں، اور نماز کے فوراً بعد یہ اذکار ضرور کیا کریں۔ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ ہم ضرور کیا کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔